سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الكرم والصدق والعلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. تیری نئی مثال سونیا تو ہے آمنہ دلال سونیا تو ہے آمنہ دلال سونیا. میں نے پوچھا چاند سے تو نے دیکھا ہے کہیں میرے آقا سا حسین. چاند نے یہ کہا مجھے چاندنی کی قسم نا نا نا. تیری نئی مثال سونیا تو ہے آمنہ دلال سونیا تو ہے آمنہ دلال سونیا. بعد صد السلام لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں عظیم دن جمعۃ المبارک کا عطا فرمایا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا ہے. میرا طریقہ یہ کہ کئی جمعۃ المبارک سے ہم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت، آپ کی رفعت علی سائر الانبیاء، فضیلت مصطفیٰ علی سائر الانبیاء، کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں، ایسے نبی ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سردار ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہیں، تمام انبیاء بھی اور تمام انبیاء کی امتیں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر داخل. تو پچھلے دو جمعۃ المبارک کے اندر گزشتہ 2 ہفتوں سے اس باب کے اندر جو دلائل تھے وہ میں نے ذکر کیے ہیں، اور آج ہماری تیسری نشست ہے. اس کے اندر جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے، هو الذی، وہ اللہ ہے، ارسل رسولہ بالہدیٰ، کہ جس نے رسول کو مبعوث کیا، رسول کو بھیجا، کس شان کے ساتھ؟ ہدا کے ساتھ. ہدا سے کیا مراد ہے؟ روحانی انقلاب بپا کرنے کے لیے، روحانی زندگی درست کرنے کے لیے، گناہوں کے پیچھے پڑ کر روحوں کے اندر جو خرابیاں آ گئی تھیں ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، روحانی نظام کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا. وہ دین الحق، اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. دین حق سے کیا مراد ہے؟ دین حق سے مراد ہے فلسفہ زندگی، آداب زندگی، اجتماعی حیات، انفرادی زندگی ایک مسلمان کیسے گزارے گا،
اللہ تعالیٰ نے کیا اصول دیے زندگی گزارنے کے لیے، آداب زندگی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سکھائے ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر فرمایا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اور اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ یہ رسول اس دین کو غالب کرے تمام ادیان کے اوپر۔ جتنے بھی ادیان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نازل کیے، ان تمام ادیان کا سردار جو دین ہے وہ دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اس شان کے ساتھ حضور محمد مصطفیٰ آئے کہ جو دین لے کر آئے، یہ دین سارے ادیان کا سردار ہے اور سارے ادیان کو منسوخ کرنے والا ہے، اور تمام ادیان کے اوپر غالب ہے، تمام ادیان کے اوپر غلبہ پانے والا ہے۔ اب دوستو اس کے ساتھ ایک آیت اور جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امت حبیب ساری امتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مصطفیٰ کو ساری امتوں سے بہتر قرار دیا۔ کس وجہ سے بہتر قرار دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے، کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا ساری امتوں سے بہتر ہو، اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم اس لیے نکالے گئے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائی سے منع کرو گے۔ اب دیکھیں جس دین کے ساتھ حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے، وہ دین سارے ادیان کا سردار، وہ دین سارے ادیان کے اوپر غالب، اور حضور محمد مصطفیٰ کی امت تمام امتوں سے بہتر۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو دین حضور محمد مصطفیٰ لے کر آئے وہ دین تمام ادیان سے بہتر ہے۔ جو امت حضور محمد مصطفیٰ کی ہے وہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا ہم صاحب امت حضور محمد مصطفیٰ، صاحب دین، صاحب شریعت محمد مصطفیٰ، جن کی شریعت بھی افضل ہے ساری شریعتوں سے، جن کا دین افضل ہے سارے ادیان سے، جن کی امت افضل ہے سارے امتوں سے، تو پتہ چلا وہ حضور محمد مصطفیٰ اس شان کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث ہوئے کہ محمد مصطفیٰ سارے انبیاء کے سردار ہیں اور سارے انبیاء کے امام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دین افضل ہے تو کس کی وجہ سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب دین ہے، امت افضل ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو جب امت ساری امتوں سے افضل ہے تو نبی بھی سارے نبیوں سے افضل ہے۔ یہ دلیل ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے اس کی افضلیت کی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تمام انبیاء کی سردار ہے۔ اب آگے بڑھیے حضور، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا انکم تتمون 70 امہ، اے میری امت تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو، 70 امتوں کو تم مکمل کرنے والے ہو۔ انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ تعالی، تم سب سے بہتر ہو اور تم سب سے زیادہ عزت والے ہو، فضیلت والے ہو، شان والے ہو۔ تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے اور ساری امتوں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے تم ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب امت سارے امتوں سے افضل ہوئی تو لا محالہ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور محمد مصطفیٰ سارے انبیاء سے افضل۔ اب دیکھیے دوسری دلیل میں آپ کو دینے لگا ہوں، چونکہ وقت بھی میرے سامنے ہے۔ اس دلیل کے اوپر آپ نے توجہ فرمانا، آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ دیکھیں تمام انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مبعوث فرمائے، سارے شانوں والے ہیں، سارے عزتوں والے ہیں، سارے معصوم ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا ذکر کیا تو کس انداز کے اندر ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام لیے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مخاطب کیا اس کا نام لیا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم
یہ جنت ساری جنت میں نے تیرے لیے مباح کر دیے۔ اس مقام کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا تو نام لیا۔ دوسرے مقام کے اوپر جب نوح علیہ السلام کی باری آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے یا نوح بت بسلام منا۔ جب باری آئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ جب باری آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ جب باری آئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک۔ جب باری آئی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ جب باری آئی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی، فرمایا یا زکریا انا نبشرک۔ جب باری آئی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ غرض یہ عرض یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مبعوث فرمائے، سب کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خطاب فرمایا ان کے نام سے پکارا، نام لے کر پکارا۔ لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، باری آئی احمد مجتبیٰ کی، باری آئی تمام نبیوں کے سردار کی، تو یا محمد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ تیسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تیسرے مقام کے اوپر، پانچویں مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے جب محمد مصطفیٰ کو خطاب کرنے کی باری آئی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ساتویں مقام کے اوپر جب محمد مصطفیٰ کو خطاب فرما طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خطاب فرمایا تو سارے نبیوں کا نام لیا، لیکن جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، یاسین کہہ کر پکارا، طٰہٰ کہہ کر پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، محمد مصطفیٰ کا نام نہ لیا، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پابندی لگا دی۔ کیا پابندی لگا دی؟ فرمایا لوگو اس بات کو تم نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدس ہے۔ فرما لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعائے بعدکم بعدا۔ فرما جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح کبھی محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو نام لے کر تم نے نہیں پکارنا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، حضور محمد مصطفیٰ کو پکارنا ہے، نام لے کر نہیں پکارنا۔ کدعائے بعدکم بعدا، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے ضمن کے اندر حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آیت پاک کے ضمن کے اندر اس کی تفسیر کے اندر آپ فرماتے ہیں قالوا یقولون یا محمد یا ابا القاسم۔ فرما پہلے حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو لوگ یا محمد یا ابا القاسم کہہ کر پکارا کرتے تھے۔
فنہاہم اللہ تعالی عن ذلک اعظاما لنبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد مصطفیٰ کی تکریم ظاہر کرنے کے لیے، عزت ظاہر کرنے کے لیے، شان ظاہر کرنے کے لیے اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع فرما دیا۔ فرما اب کیا کریں گے؟ فرما کیا کہو گے؟ فرما فقالوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرما اب یا محمد یا ابو القاسم کہہ کر نہیں پکارنا، بلکہ کس انداز سے پکارنا ہے؟ فرما یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ تو دوستو اس بات کے اوپر غور کرو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے نام لیے اور حضور محمد مصطفیٰ کا نام بھی نہ لیا، اور یہاں پر بات ختم نہیں۔ فرما ہمارے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ جب بھی ندا کریں گے حضور کو یا محمد نہیں کہیں گے، یا ابو القاسم نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فرما یا محمد یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب امام عز الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہاں اس موقع کے اوپر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ تو اس کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بادشاہ ان کا نام لیتا ہے، کسی کا نام اسلم ہے، کسی کا نام رفیق ہے، کسی کا نام حفیظ ہے، کسی کا نام فرید ہے، سب کو نام لے کر پکارتا ہے، سب کا نام لے کر پکارتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرا یہ حکم ہے، اس حکم کو تسلیم کرو، یہ بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن فرماتے ہیں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نام نہیں لیتا، بلکہ اس کو کہتا ہے سونی خوبصورت چادر والے میرے پاس آ، اے سونی ٹوپی والے میرے پاس آ، اے سونی آنکھوں والے، سرمگی آنکھوں والے میرے پاس آ، اے خوبصورت بالوں والے میرے پاس آ۔ تو فرماتے ہیں سمجھنے والا لا محالہ سمجھ جاتا ہے کہ باقیوں کو نام لے کر پکارا، لیکن اس شخص کو تعظیم سے پکارا، القاب سے پکارا، صفات سے پکارا، تو پتہ چلا کہ یہ بندہ بادشاہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، زیادہ شانوں والا ہے، زیادہ تکریم والا ہے۔ تو فرماتے ہیں بالکل اسی طرح دیکھ لو کہ باقی انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مبعوث فرمایا، ان کی بھی شان ہے، ان کا بھی مقام ہے، لیکن ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نام لیے، لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی نام نہ لیا، القاب سے پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، تو پتہ چلا تمام انبیاء سے زیادہ شانیں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ حضور محمد مصطفیٰ سارے انبیاء سے افضل ہے، سارے انبیاء سے زیادہ عزتوں والے ہیں، سارے انبیاء سے زیادہ شانوں والے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، اب صاحب 50 منٹ تک پہنچے، اچھا اب آگے بڑھیے۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کا ذکر کیا، ان کی جو قومیں تھیں، ان قوموں نے جو کچھ زیادتیاں کی انبیاء علیہ السلام کے متعلق، جو کچھ الفاظ کہے، بے ادبی کے، گستاخی کے الفاظ کہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو قرآن کے اندر نقل کیا ہے، پھر ان کا رد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا ہے۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہنے لگی؟ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تم نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑے کر لیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ کو کہنے لگی، اے موسیٰ آپ کیا کریں کہ اپنے رب کو آواز دیں، اپنے رب کو پکاریں، جو وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کریں۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنے لگی، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب بہت ساری باتیں تم ہمارے ساتھ کرتے ہو لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے حواری تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو جملے بولے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر کہیں پر بھی جو بے ادبی کے جملے جس انداز کے ساتھ کفار اور مشرکین نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر نہیں فرمائے۔ جن القاب کے ساتھ وہ حضور کو پکارتے تھے، بے ادبانہ جملے بولتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جہاں پر ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو وصف کے ساتھ یاد فرما قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، کہنے لگے اے وہ محمد مصطفیٰ جس کے اوپر قرآن اترا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو قرآن کے اندر نقل فرما دیا ہے، یعنی جو انہوں نے بے ادبیاں کی ہیں پچھلی امتوں کے ساتھ، انبیاء جو بے ادبیاں کرتے رہے،
ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نقل کیا ہے، لیکن ذات مصطفیٰ کے ساتھ وہ لوگ بے ادبی سے پیش آئے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ اوصاف کے ساتھ جب مشرکین نے پکارا ہے حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کا ذکر قرآن کے اندر پیش فرما دیا ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر کر دیا ہے، تو پتہ چلا حضور محمد مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ سارے انبیاء کا امام بنا کر اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ، پچھلی جو امتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یا ایھا المساکین کہہ کر پکارا، یا ایھا المساکین، لیکن جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی باری آئی، آپ کی باری آئی، آپ کی امت کی باری آئی، تو یا ایھا المساکین نہیں فرما یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پچھلی امتوں کو پکارا یا ایھا المساکین کہہ کر، لیکن اس امت کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ تو دوستو تمہارا یہ جو شرف ہے کس وجہ سے؟ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے تم بلند ہو، تو پتہ چلا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے رہبر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، فرمایا اے میرے محمد مصطفیٰ تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، وہ کافر کیا کرتے ہیں؟ اپنے نشے کے اندر اندھے ہو رہے ہیں۔ کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کافر اپنے نشے کے اندر اندھے ہو رہے ہیں، اندھے ہو رہے ہیں نشے کے اندر۔ اور لعمرک کا فرمایا محمد مصطفیٰ تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ دوسرے مقام کے اوپر فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محمد مصطفیٰ تم جس شہر کے اندر چلتے ہو اس شہر کی قسم، شہر مکہ ہو یا شہر مدینہ ہو، شہر کی قسم۔ تو دوستو غور کرو اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے حضور محمد مصطفیٰ کی جان کی، حضور محمد مصطفیٰ کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے، اور حضور محمد مصطفیٰ جس مٹی کے اوپر چلے، جس شہر کے اندر چلے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں۔ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کوئی شخص ایسا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کوئی شخص ایسا پیدا نہیں فرمایا جو محمد مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے زیادہ عزیز ہو، اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کسی کی جان کی قسم یاد فرمائی۔ اور لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے محمد مصطفیٰ کی زندگی کی، برسوں کی، آپ کی مبارک زندگی کی، جان کی قسم کھائی۔ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ سارے نبیوں سے افضل ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری روایت ہے، آپ فرماتے ہیں بے ابی انت و امی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالیٰ، آپ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے قریب پہنچ گئی، فضیلت آپ کی اتنی بلند ہو گئی کہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء، فرما باقی انبیاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فقط آپ کی زندگی کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتَكَ عِنْدَهُ أَنْ أَقْسَمَ بِتُرَابِ قَدَمَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کی قسم اٹھاتا ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدمین طیبین کے ساتھ جو خاک لگی ہے اس خاک کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قسم فرماتا ہے، اور حضور محمد مصطفیٰ جس شعر کے اندر چلے اللہ تعالیٰ اس شعر کی قسم اٹھاتا ہے، اس شعر کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ کا رتبہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہے، تمام انبیاء سے زیادہ ہے، تمام انبیاء سے ارفع ہے۔ اور آخری روایت میں آپ کو سناتا ہوں، یہ شفا شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت جبریل امین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول، قسم اللہ پاک کی میں نے مشرق اور مغرب چھان لیے ہیں، میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اے محمد مصطفیٰ آپ کے گھرانے سے زیادہ عزت والا کوئی گھرانہ نہیں دیکھا، اور آپ کی ذات سے زیادہ شانوں والا کوئی نبی نہیں دیکھا، کوئی نبی نہیں دیکھا، کوئی رسول نہیں دیکھا۔
حضور کا جو گھرانہ ہے، فرمایا اس گھرانے سے زیادہ شانوں والا کوئی گھرانہ نہیں دیکھا، اور ذات مصطفیٰ سے زیادہ فضیلت والی کوئی شخصیت نہیں دیکھی۔ اور جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات آپ حضور علیہ السلام جو براق کے اوپر بیٹھے تو براق نے شوخی دکھائی، براق خوش ہوا، براق نے چھلانگیں لگائی، رقص کیا، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس براق کو مخاطب کر کے فرمایا خاموش رہے، اسکن، ساکن ہو جا، حرکت نہ کر، متحرک نہ ہو، خاموش رہ جا، ٹھیک ہو جا، اپنی حرکت بند کر دے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کائنات کے اندر تیری اوپر جو سواری سوار ہونے والی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، کائنات کے اندر اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، کوئی آئی ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو بات کو ختم کرتا ہوں، آخری جملہ ہے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس سیرت کے آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ کی عزت کے لیے، حضور محمد مصطفیٰ کی شان کے لیے کچھ بھی آپ کو سمجھ نہ آئے، دلیل آپ کو معلوم نہ ہو، تو فرماتے ہیں حضور کی ذات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے محمد مصطفیٰ کو اس دین کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ جس دین نے سابقہ تمام ادیان کو ختم کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے، اور حضور محمد مصطفیٰ کل قیامت والے دن اس مقام کے اوپر کھڑے ہوں گے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضور محمد مصطفیٰ کے محتاج ہوں گے۔ تو دوستو، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ ذات مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے قائد ہیں، مرسل مرسلہ ہیں، راہبر ہیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، تمام انبیاء کو، بلکہ میں کہتا ہوں کائنات کے اندر کسی شخص کو کوئی بھی نعمت ملی ہے، وہ نعمت چھوٹی ہو یا نعمت بڑی ہو، وہ نعمت صغیر ہو، وہ نعمت کبیر ہو، کتنی مقدار کے اندر ملی ہے، جس کو جو کچھ جہاں میں کسی بھی جگہ جو کچھ ملا ہے، جو کچھ بھی نعمت ملی ہے، وہ صدقہ مصطفیٰ ملی ہے، حضور محمد مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے 18,000 جہان پیدا فرمائے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح یہ کائنات اپنے آغاز کے اندر ذات مصطفیٰ کی محتاج تھی، اس طرح یہ کائنات اپنی بقا کے اندر بھی ذات مصطفیٰ کی محتاج۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، صرف 2 منٹ باقی ہیں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کے ضمن میں ایک پیغام بھی ہے، وہ یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حضور کو کیا فرماتا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ ہم نے یہ رسول بھیجا ہے، کس شان کے ساتھ بھیجا ہے؟ ہدا کے ساتھ بھیجا ہے، روحانی انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجا ہے، ودین الحق کے، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ دین حق کس کو کہتے ہیں؟ ضابطہ حیات کو کہتے ہیں، زندگی کا فلسفہ، زندگی کس تحت آپ نے گزارنی ہے، کس قانون کے تحت گزارنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام تمہارے جسموں کے اندر جو روح ہے، ان روحوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تمہیں فلسفہ زندگی دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بات ختم نہیں کی، فرما لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، فرما حضور کی شان یہ ہے کہ اب یہ کیا کریں گے، اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کریں گے، تمام ادیان کے اوپر غالب کریں گے۔ تو یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مشن کیا ہے کہ اپنے دین کو بحیثیت سیاسی نظام دنیا کے اوپر نافذ کرنا۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے اندر آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس دین مصطفیٰ کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری، اگر آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں تو، کہ دین مصطفیٰ کو بحیثیت سیاسی نظام پوری دنیا کے اوپر نافذ کرنا، یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ دیکھیں آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جو ہندو مذہب ہے، ہندو مت جس کو آپ کہتے ہیں، بھگوت گیتا جس کی مشہور کتاب ہے رامائن، اس کا ایک مذہب ہے، وہ ایک مذہب ہے، اس کا بھی ایک گھر ہے، کون سا؟ ہندوستان۔ ہندو مذہب کا گھر کون سا ہے؟ ہندوستان اس کا گھر ہے۔ اچھا، عیسائیت بائبل اس کا بھی ایک گھر ہے، امریکہ۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے تھے، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر یہ گھر کون سا ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ کا جو دین اسلام، اس کا گھر کون سا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پردیسی ہے، ہر دین کا، چاہے وہ آسمانی ہے چاہے وہ زمینی ہے، یعنی اعلامی ہے یا غیر اعلامی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، اس کو ایک گھر مل گیا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین آج بھی پردیسی ہے۔ دنیا کے اندر 60 اسلامی ممالک ہیں،
کسی ایک کے اندر بھی آپ مجھے مثال بتا سکتے ہیں کہ پورے کا پورا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا اسلام داخل ہوا ہو اور اسلامی نظام کے تحت وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بالکل 1 انچ زمین کا خطہ بھی آپ نہیں بتا سکتے؟ تو یہ ہمارا ملک پاکستان ایک نظریے کے تحت حاصل کیا گیا تھا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یاد رکھیے یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے، تو اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزاریں، ورنہ وہ دوسری بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی اس طرح کرتی ہے، رات کو سوتی ہے، صبح بچوں کا رزق پیدا کرتے ہیں، گزر ہی جاتی ہے زندگی۔ لیکن آپ لوگوں کی ایک زندگی، ایک مقصد ہے، آپ خاص ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں سے آپ کو افضل بنایا ہے، تو آپ کی ڈیوٹی بھی زیادہ فضیلت والی ہے، آپ کی ڈیوٹی بھی زیادہ بھاری ہے، آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اقدس کو بحیثیت سیاسی نظام پوری دنیا کے اوپر آپ نے غالب کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی۔ بس یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس ڈیوٹی کو آپ سمجھیں، اس ڈیوٹی کو پہچانیں اور اس ڈیوٹی کو ادا کریں مستعدی کے ساتھ۔ یہ زندگی کیا ہے؟ آتی جاتی سانسوں کا ایک افسانہ ہے، 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جان دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے 1 منٹ کا حساب دینا ہے۔ تو حضور محمد مصطفیٰ کے اس دین کے ساتھ وفا کریں، اس کے ساتھ دل لگی کریں، اس کے ساتھ محبت کریں اور اس قرآن کی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ طاغوتی نظام اس کو دفع کریں اور اس طاغوتی نظام کے بجائے اسلامی نظام اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حکومت قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری باتوں پر پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ عرصے بعد میں کبھی آپ لوگ